بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے. میں اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد کا درجہ حرارت نیچے کو ہے اور ایمان کا درجہ حرارت البتہ اوپر کو ہے. یہ 2 دن میرے اسلام آباد میں بہت دلچسپ گزرے. پورے آزاد کشمیر سے آئے ہوئے کئی 100 بچوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. یہ بچے مختلف دینی مدارس کے بچے تھے اور مجھے عام طور پہ ان بچوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا. یہ کوٹلی سے تھے، باغ سے تھے، بھمبر سے، میرپور سے، جو مختلف دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے بھی آئے ہوئے تھے اور پورا مسجد کا ہال بھرا ہوا تھا. اور یہ کم عمر بچے بھی تھے، تھوڑے زیادہ بھی تھے. یہ وہ بچے جنہوں نے 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال گزارنے ہیں دینی تعلیم کے لیے. دینی مدارس میں پہلی دفعہ کریئر کونسلنگ کے حوالے سے یہ سیشن تھا اور جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو میں بے اختیار مسکرایا. تو پھر میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیارے بچوں، میری طرف دیکھ کر، میرے کپڑوں کو دیکھ کر، ظاہر میں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، سوٹ پہنا ہوا تھا، تو یہ کریئر بالکل اور طرح کا ہے اور تم لوگوں کا کریئر بالکل اور طرح کا ہے. کو یہ بنیادی چیز ان بچوں کو سمجھنا بھی ضروری تھا، ان کے اساتذہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جتنے آپ مخاطب ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجتے ہیں تعلیمی ادارے کے لیے، مدرسے میں بھیجیں یا اسکول کالج میں بھیجیں، تو بہت کلیئرٹی چاہیے ہوتی کہ ہم چاہتے کیا ہیں. نمبر 1 دیکھیے، دینی مدارس میں جانے والے بچے کی کریئر گروتھ اور طرح کی ہوگی، کریئر پاتھ بھی اور طرح کا ہوگا. اس کا مجھ سے مقابلہ نہیں ہوگا، اس کا آپ سے مقابلہ بھی نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ علم سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ نیکی سے ہوگا، اس کا مقابلہ خیر سے ہوگا، اس کا مقابلہ خیر خواہی سے ہوگا، اس کا مقابلہ لوگوں کی فالوئنگ شپ سے ہوگا، اس کا مقابلہ اس جہالت سے ہوگا جو لوگوں کے اندر ہے اور جو اس کی وجہ سے دور ہوگی. اس کا مقابلہ لوگوں کے دلوں میں پذیرائی سے ہوگا. اور سب سے آخر میں یہ ساری محبت، یہ ساری عزت، یہ ساری کامیابی اپنی جگہ پہ، پر اگر وہ آخرت میں ناکام ہو گیا، قبر میں ناکام ہو گیا، تو اس کے والد کی، والدہ کی، اس کے استاد کی ساری کوشش ناکام اور نامراد رہی. میں نے ان سے کہا کہ پیارے بچوں، فرض کرو 1 سال میں پورے پاکستان سے 1 لاکھ بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے نکلے. 1 لاکھ بچہ، یہ کم تعداد ہے، زیادہ بچے نکلتے ہیں، دینی مدارس بہت ہیں. اگر ہم کم سے کم بھی سوچیں کہ آپ میں سے ہر بچہ 5 لوگوں کے 1 سال میں بدلے، ان کی زندگیوں کو گناہ سے دور کر دے، ان کی زندگیوں میں خیر بھر دے، ان کی زندگیوں میں رشتوں کا احترام بھر دے، ان کی زندگی میں لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے، ان کی زندگی میں لوگوں کو جھوٹ سے بچا لے، ان کی زندگی میں لوگوں کو گناہ سے اور زنا سے بچا لے، ان کی زندگی میں رشتوں کو آپس میں باہم پیوست کر دے، تو اس کا مطلب ہوا 1 لاکھ دینی مدرسے سے نکلنے والا حافظ یا عالم یا درس نظامی پڑھنے والا، کم سے کم 1 سال کے بعد اس ملک میں 5 لاکھ لوگ بدل جانے چاہیے. تو کیا اتنے بدلتے ہیں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہاں میں نہیں تھا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سوچیں، جو لوگ سب سے اعلیٰ عبادت کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، فرض کریں پاکستان سے 1 لاکھ لوگ گئے، 1 لاکھ حاجی بنا، تو واپس آ کے ان کو ان کی عبادت کے حجم کے اعتبار سے تو 10 لاکھ لوگوں کو بدل دینا چاہیے. ہم نہیں بدل پاتے، یا ہم لوگوں کے اس معیار پہ نہیں آ پاتے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ دینی اورینٹیشن یا دینی علم یا دینی فہم والے بچے یا استاد کے پاس ہوتا ہے تو اس سے لوگ تقویٰ کی امید کرتے ہیں، فتویٰ کی امید نہیں کرتے. فتویٰ ایک خالی علم ہے اور تقویٰ اس کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ایک خیر خواہی اور وہ دانش ہے کہ جو متقی لوگوں سے ہم تو کو کرتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اینگل تھا جس پہ ہم نے سوچا اور ہم نے بات کی کہ اے پیارے بچوں، آنے والے 7-8 سال جب تم اس تعلیم میں رہو گے تو 2-3 کام تو تمہیں ضرور کرنے چاہیے. ایک یہ کہ تمہیں عام لوگوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے، تمہیں عام ٹیچر اور ماسٹر اور وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم لوگ جہاز کے پائلٹ نہیں بن پاؤ گے، تم لوگ ٹینک کے پائلٹ بھی نہیں بن پاؤ گے، ٹرین بھی نہیں چلا سکو گے.
پہلے دن سے طے ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو. تم اس دنیا کی اسپرچل دنیا کی امامت یا لیڈرشپ کے لیے جا رہے ہو, یا جو سمجھو کہ اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے کام کو زیادہ محبت سے کرنے کا تم نے ایک سوچا ہے. ممکن ہے کچھ نے نہ سوچا ہو, ان کے ماں باپ نہیں تھے, کسی نے اٹھا کے وہاں ڈال دیا. کچھ کے والدین بہت اچھے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ان کی آخرت بن جائے اور سنور جائے, اور اللہ کے ہاں یہ بچے گواہی دیں کہ اے اللہ ہمارے والدین نے ہم کو دین کے علم میں ڈالا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات اور یاد رکھیے گا, ایک صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے, عبداللہ بن عباس, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے سوال کرنے والی زبان اور سوچنے والے دل اور دماغ کی مدد سے یہ سارا مقام اور مرتبہ پایا. اور اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ اللہ میں اس بچے سے خوش ہوا تو اس کا سینہ حکمت سے اور دانائی سے بھر دے. ان سارے سینکڑوں بچوں سے میں نے یہ بھی گزارش کی کہ اگر تمہارے پیچھے تمہارے کسی استاد کی ایسی ہی دعا ہو اور تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ کی بھی اتنی ہی تگڑی قسم کی آرزو ہو, تو آپ پھر سوچو کہ تم سے جو ایکسپیکٹیشن کا پہاڑ ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اور جب ایک عالم, جب ایک دینی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, یا جب ایک حفظ کرنے والا بچہ, یا جب ایک فقہ پڑھنے والا اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا بچہ اس ایکسپیکٹیشن کو عبور نہیں کر پاتا, یہ ہرڈل ریس ہے, عبور نہیں کر پاتا, تو آپ کی معاشرے میں پذیرائی بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی جاتی. سو اتنے سال, 7 سال, 8 سال, 9 سال گزارنے کے بعد بھی اگر آپ رول ماڈل نہ بنے, لوگوں نے آپ جیسا بولنا نہ چاہا, لوگوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا سننا نہ چاہا, لوگوں نے آپ کی پذیرائی نہ کی, اور وہ ساری باتیں جو آپ نے ان کتابوں میں پڑھی, لوگ آپ سے لفظ نہیں سننا چاہتے, لوگ کسی بھی عالم سے لفظ نہیں سننا چاہتے, لوگ تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں, لوگ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی خوشی اور مشکور ہونا چاہتے ہیں کہ یہ وہ قابل قدر لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. چونکہ جو علم ہے یہ تو نبیوں کی وراثت ہے, پر جب آپ کا عمل اور آپ کی جو کارکردگی ہے اور آپ کی مہارت ہے اور آپ کی خوبیاں ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے نیچے رہ جاتی ہیں, تو کوئی کریئر بھی نہیں بنتا. یعنی امام مسجد ہولے ہولے بالکل زندگی سے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے جب ہم اس کو آئیڈلائز نہیں کرتے, جب ہم اس کو اپنے گھر نہیں بلاتے, جب ہم اپنے بچوں کو اسے پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ کچھ کام تم لوگوں کو کبھی نہیں کرنے چاہیے. تو بعض بچوں نے پوچھا کہ سر وہ کیا کام ہے کہ جو ہماری کتابوں میں منع نہیں ہے پر آپ ان سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو نہیں کرنے چاہیے. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو کبھی بد نگاہ نہیں ہونا چاہیے, تم لوگوں کو کبھی بد نیت نہیں ہونا چاہیے, تم لوگوں کو کبھی بد کلام نہیں ہونا چاہیے, تم لوگوں کو کبھی بد راہ نہیں ہونا چاہیے, تم لوگوں کو کبھی بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے, اور تم لوگوں کو کسی صورت نو وے بد کردار بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جتنا مقام اور مرتبہ تاریخ میں عالم کو ملا ہے اور رب نے اس کو پسند کیا ہے, آپ سوچیں کہ تمہارے ماں باپ نے کسی دنیاوی تعلیم کی بجائے تم کو اس جگہ ڈالا ہے, کس لیے ڈالا ہے؟ کیا ناکام ہونے کے لیے؟ کیا اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے؟ کیا اپنے آپ کو خوار کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے. ان مدارس میں جو استاد ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں, وہاں جگہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ بعض استاد تو کہتے ہیں کہ اگر پیٹ خالی ہو اور بھوک ہو تو ہی قرآن یاد ہوتا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر بہت پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس میں مٹن اور اس کی بوٹیاں ہوں تو پھر قرآن تو بالکل یاد نہیں ہوتا ہے اور علم پاس سے بھی نہیں گزرتا. یعنی یہ جو ہر استاد کا ماننا ہوتا ہے. اور اگر استاد عالم ہو اور بعمل ہو, اس موقع پہ میں نے ان سے ایک بات سب سے پوچھی کہ تم میں سے کتنے بچے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ تو صرف بھمبر نہیں, یہ جو ہے دھیر کوٹ کے جو بچے تھے اس مدرسے سے آنے والے, سارے کے سارے ان سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. تو میں نے پوچھا یہ جو تم تہجد پڑھتے ہو یہ ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے نا؟
تو انہوں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا یقیناً مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہوتی ہوگی. تو انہیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ تہجد کس وقت ہوتی ہے. تو یقین مانے میں نے اپنی ٹریننگ روک کر کہا ان کے استاد کون ہیں. 3 استاد تھے. میں آگے بڑھا, میں نے ان کو ٹریننگ کے دوران گلے سے لگایا, ایک کو پیار کیا, ان کا ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ انفیکٹ جو استاد چاہیے وہ یہ والا ہوتا ہے کہ جس کا بچہ اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے جب صبح تہجد پڑھتا ہے تو اس کا سکھ اور اس کی جو خوشبو ہے اس کی ماں کو بھی جاتی ہے, اس کے باپ کو بھی جاتی ہے. اسی لیے تو یہاں آیا تھا. اگر اس نے یہاں کی بھی چاشت نہیں پڑھنی, اس نے یہاں کے بھی اشراق نہیں پڑھنا, اس نے یہاں کی بھی دعائیں اپنی زبان پہ اور اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنی, تو پھر کہاں رکھنی ہے. وہ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجنا چاہتے ہیں وہ وہاں کی خالی دیواروں یا چھتوں کے نیچے نہیں ان کو بٹھانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھلیں, ان کے اعمال کھلیں اور زندگی میں لوگوں کی دعاؤں کا جو محور اور مرکز بنے. انسانی تاریخ میں ہم نے بہت بڑے بڑے علماء کا ذکر پڑھا, تو ہماری تاریخ ان کے ذکر سے کیوں خالی رہے. اب میں بہت پر امید تھا, اتنے پیارے, اتنے خوبصورت, اتنے ڈیسنٹ بچے. آپ سے کچھ بالکل تھے جنہوں نے چادریں لی ہوئی تھیں, ان سے بھی میں نے کہا کہ یہ مت کرو. اب جب آئے ہو ٹریننگ میں تو پھر لک لائک اے اسٹوڈنٹ, پھر آپ کو لگنا چاہیے ایک عالم بچہ اور ایک متحرک بچہ اور ایک انرجیٹک اور انرجی سے بھرا ہوا بچہ. بہرحال اٹ واز اے گڈ ڈے مجھے ان بچوں سے بات کر کے, ان کے اساتذہ سے بات کر کے, اور تھوڑے انہیں ایک یوں سمجھیں کہ زندگی کا ایک بڑا بینچ مارک دیتے ہوئے اچھا لگا. ہمیں ان دینی مدارس کے اساتذہ سے اور دینی مدارس کے بچوں سے بات کرتے رہنا چاہیے. ان کو اپنی زندگی سے کاٹنا نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہو جائیں اور خوبصورت ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کی اجتماعی طور پہ شکل میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ان کے دن تنگ ہوں, یہ صرف فرقوں کے بارے میں سوچیں تو ہمارے دل بھی تنگ ہو جائیں گے. اگر یہ رب کی محبت پھیلائیں گے تو ہم رب کے قریب جائیں گے, اور اگر یہ نفس کی محبت اور فرقوں کی محبت اور اپنے چھوٹے ذہن اور چھوٹی اپروچ کو لے کے چلیں گے تو ظاہر ہے سوسائٹی میں پھر نفرت بڑھتی ہے. اور ان بچوں کو تو ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ جا کے سوسائٹی کی پوری شکل کو, اس کی بنیاد کو بہتر کریں. کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے, پر لاؤڈ تھنکنگ کے لیے اپنے اپنی جگہوں پہ ان بچوں سے, ان کے اساتذہ سے ضرور ملتے رہنا چاہیے. ان کے مسئلے مسائل بھی جاننے چاہیے, پر ان کو ان کا ہدف بھی یاد کراتے رہنا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.